1990 میں ناسا کی طرف سے لانچ کیے جانے والے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے تو آج سب واقف ہیں، جو زمین کے آربٹ میں ہی گردش کر کے صرف ویزیبل لائٹ کی مدد سے زمین کے ارد گرد کے مناظر کو ہی کیپچر کر سکتا ہے۔ 2021 میں ناسا نے اپنا دوسرا بڑا ٹیلیسکوپ لانچ کیا، جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے زیادہ کارآمد ہے، بلکہ اس سے 7 گنا زیادہ سینسٹیو بھی ہے اور انفراریڈ ریڈیشنز کو بھی کیپچر کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو انسان نے صرف آج تک تصور ہی کی ہیں۔ اس پر لگے 6 سے 7 میٹر سائز کے تقریباً 18 مرر اتنے پاورفل ہیں کہ ان کے بارے میں یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے ہونے والے واقعات کو بھی کیپچر کر سکتے ہیں۔ ہماری گلیکسیز اور سٹار کیسے بنے، ہمارا سولر سسٹم کیسے وجود میں آیا، ہزاروں ستارے جو آج سے بہت عرصہ پہلے ٹوٹ چکے ہیں، ان کے پیچھے کیا حقائق موجود ہیں، ان سب کے متعلق جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ ہمارے ماضی میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ٹائم ٹریول مشین کے طور پر کام کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے زمین پر لوگ کیسے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سب کیسے ممکن ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، MDR وائس میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ہماری آنکھ صرف وہ اشیاء ہی دیکھ سکتی ہے جن سے ویزیبل لائٹ ٹکرا کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے۔ جتنا وقت روشنی کو کسی چیز سے ٹکرا کر ہماری آنکھ تک پہنچنے میں لگتا ہے، ہمیں وہ چیز اتنی ہی دیر بعد دکھائی دیتی ہے۔ جس طرح ہم سولر سسٹم کے سیارے جوپیٹر کو اگر زمین سے دیکھتے ہیں تو جوپیٹر سے لائٹ تقریباً 38 سے 45 منٹ میں زمین تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوپیٹر کا جو ویو ہمیں دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یہ دراصل اس کا 35 سے 45 منٹ پرانا ویو ہوتا ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ویزیبل لائٹ کی بجائے انفراریڈ لائٹ کو کیپچر کرتا ہے جو ہم عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے جو واقعات ہزاروں سال پہلے وقوع پذیر ہوئے، ان کی ریڈیشن جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے قریب سے گزرتی ہیں۔ یہ ان کو اینالائز کر کے کیپچر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ زمین سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ ماضی میں ہزاروں سال پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی ریڈیشنز جب تک جیمز ویب اسپیس کے پاس سے گزریں گی تو وہ انہیں کیپچر کر کے ہمیں اس وقت کے متعلق انفارمیشن فراہم کرے گا۔ ناظرین، بلا شبہ یہ ناسا کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے پیچھے ان کی چند ہفتوں یا مہینوں کی نہیں بلکہ سالوں کی کاوش موجود ہے۔ 1996 میں اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا گیا۔ 2016 میں 20 سال کی انتھک محنت کے بعد یہ ٹیلیسکوپ اپنی تکمیل کو پہنچا۔ 25 دسمبر 2021 کو یہ ٹیلیسکوپ ایرین 5 راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد 24 جنوری 2022 میں ناسا نے یہ رپورٹ شائع کی کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اپنے مدار L2 میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ مدار زمین سے تقریباً 15 لاکھ کلومیٹر دور ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ دوسری ٹیلیسکوپ کی طرح زمین کے گرد گردش نہیں کرتی، بلکہ یہ اپنے مدار L2 میں رہتے ہوئے سورج کے گرد گھومتی ہے۔ اس کو اتنی دور اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ سورج سے بڑی تعداد میں انفراریڈ ریڈیشنز ریلیز ہوتی ہیں۔ اگر یہ تمام جیمز ویب ٹیلیسکوپ جذب کر لے تو اس کے تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کو مزید محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گرد 5 لیئرڈ سن شیلڈ بھی لگائی گئی ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کا نام ناسا کے سابقہ ایڈمنسٹریٹر جیمز ویب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ناسا نے $10 بلین سے تیار ہونے والی اس ٹیلیسکوپ سے لی جانے والی تصاویر 11 جولائی 2022 کو شائع کیں۔ کرینہ نے بولا، یہ ایک ایسی تصویر ہے جس میں پہاڑ اور وادی نما علاقہ دیکھا جا سکتا ہے، جو دراصل وہ علاقہ ہے جہاں نئے سٹارز بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس امیج سے پہلی بار سٹارز کی پیدائش کا علاقہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک غبار نما گہرے رنگ کا علاقہ بھی دکھائی دے رہا ہے جو دراصل الٹرا وائلٹ ریڈیشنز اور ہوا کا غبار ہے، جہاں پر نئے ستارے جنم لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسٹیفنز کوئنٹنٹ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے لیا گیا سب سے بڑا امیج ہے۔ یہ تقریباً 150 ملین پکسلز پر مشتمل ہے۔
اس تصویر میں گلیکسیز کا ایک گروپ دیکھا جا سکتا ہے جو مسلسل ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ یہ کمپیکٹ گروپ آف گلیکسیز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس امیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ گلیکسیز ایک دوسرے کے بہت قریب محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ جب بھی ٹیلیسکوپ سے کوئی امیج لیا جاتا ہے تو وہ 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے۔ اصل میں 4 گلیکسیز زمین سے 300 میٹر لائٹ ایئر دور ہیں، جبکہ ایک گلیکسی صرف 40 میٹر لائٹ ایئر دور ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چاروں گلیکسیز ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گلیکسیز اب تک ایک دوسرے سے ٹکرا بھی چکی ہوں۔ بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے ان کے ٹکرانے سے نکلنے والی روشنی کروڑوں سال بعد ہم تک پہنچے۔ واسپ 96b اس امیج میں ایک ایکزو پلانٹ کے ایٹماسفیئر کو بھی آبزرو کیا گیا ہے، جس پر زندگی ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ اس میں موجود پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کی کنسنٹریشن کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے۔ ایکزو پلانٹ ایسے پلانٹ کو کہتے ہیں جو ایک سٹار کے گرد گردش کرتا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے ایکزو پلانٹ دریافت کیے جا چکے ہیں، لیکن ان کے ایٹماسفیئر کے بارے میں پہلی دفعہ انفارمیشن حاصل کی گئی ہے۔ ایکزو پلانٹ کسی ٹیلیسکوپ پر اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب وہ اپنے سٹار سے نکلنے والی روشنی کو بلاک کرتے ہیں۔ جب یہ روشنی پلانٹ کو ٹکرا کر گزرتی ہے تو اس کو اینالائز کر کے ایٹماسفیئر کے بارے میں پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے مستقبل میں ایسے ایکزو پلانٹ بھی دریافت کیے جا سکیں گے جن پر زندگی ممکن ہو۔ سمیک 0723 یہ بھی گلیکسیز کا ایک کلسٹر ہے جو سٹارز کی صورت میں نظر آ رہی ہیں۔ گلیکسیز دراصل ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ستاروں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً 1 بلین یا اس سے بھی زیادہ لائٹ ایئر پر پھیلی ہوتی ہیں۔ اس امیج سے نیلے رنگ کی گلیکسیز یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس میں بہت سے نئے سٹارز جنم لے رہے ہیں۔ ریڈ گلیکسیز یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ان میں ڈسٹ اور کلاؤڈز کی بہت بڑی مقدار موجود ہے۔ 3132 اس کو ساؤتھرن رنگ نیبولا کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ ایک سٹار کا امیج ہے جو اپنے ریڈ جائنٹ فیس میں داخل ہو چکا ہے۔ اس فیس میں سٹار اپنے فل سائز تک بڑا ہوتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد یہ شرنک ہو کر اپنی گیسز ارد گرد کے علاقوں میں ریلیز کر دیتا ہے۔ جیسا کہ امیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹارز کے ارد گرد سرخ رنگ کا علاقہ ریلیز گیسوں کا مجموعہ ہے۔ یہ سٹار اپنے لاسٹ سٹیج میں ہے، جس سٹیج میں سائنسدانوں کے بقول ہمارا سورج ہزاروں سالوں بعد ہوگا۔ اب سائنسدانوں کے بقول یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کئی چھپے حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ بگ بینگ کیسے ہوا؟ کون سے ایسے ایکزو پلانٹ ہیں جہاں زندگی ممکن ہے؟ انسان نے کس طرح اس زمین پر سروائیو کیا؟ جیمز ویب کی آئندہ آنے والی تصاویر میں ان کے متعلق بھی معلومات ہو سکتی ہیں۔ اب کے لیے بس اتنا ہی۔ ناسا کی طرف سے دوبارہ کسی انفارمیشن آنے پر آپ کو نئی ویڈیو میں آگاہ کر دیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔